میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے صحیح سالم پہنچا دے۔ وجہ اس کی یہ ہے ان کا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے ایسے تو لوگ ہیں جو رجب کے مہینے میں تو آ گئے ہیں لیکن رمضان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ یعنی رجب کے پہلی تاریخ جب بھی شروع ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں صحیح سالم۔ اس لیے کہ لوگ رجب کے مہینے میں رہتے تو ہیں لیکن کوئی 10 رجب کو چلا گیا، کوئی 15 رجب کو چلا گیا، کوئی شعبان میں چلا گیا، یعنی رمضان سے پہلے لوگ گزر جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور صحیح سالم رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ تو ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھے ہوں گے کہ اس رجب کے مہینے میں کئی لوگ ہمارے یہاں سے گزر چکے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے رمضان میری زندگی میں، یہ رمضان کم از کم میری زندگی میں داخل کر دے۔ آنے والا رمضان نہ ہو لیکن یہ رمضان جو ہمارے سامنے 1 مہینہ 2 مہینہ باقی ہے یہ ہماری زندگی میں داخل کر دے، تاکہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکوں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر سکوں اور تجھے راضی کر سکوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے دعا فرمایا کریں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کے ضمن میں ہم نے بات کی۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی اب میں بات کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیت المقدس سے لے کر کے پورے جنت اور عرش معلیٰ تک، یہ سفر کے درمیان کیا کیا مراحل پیش آئے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بیت المقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعدہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ پیغمبر تم سب دنیا میں پہلے جاؤ گے لیکن تمہارے بعد ایک میرا پیغمبر آئے گا، میرا ایک لاڈلا محبوب آئے گا، تم سب کو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو بیت المقدس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا کر یہ اعلان کر دیا کہ تم سب کا بھی امام میں ہی ہوں، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مسئلہ نکل کے آ گیا سامنے کہ آقا کے موجودگی میں اگر کوئی نبی بھی ہے تو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، ان کی موجودگی میں کوئی دوسرے پیغمبر بھی نماز نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ نماز کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو علم میں، تقوی میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہو۔ ہمارے نبی ہر چیز میں ہر نبیوں سے اعلیٰ تھے، جمال میں، کمال میں، حسن میں، اخلاق میں، نسب میں، ساری کی ساری چیز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تھے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے نبی نے فرمایا میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تھی، یعنی جو بھی کچھ تھا سب کچھ دے کر کے پیغمبر کے تھرو ہمیں عطا کر دیا گیا ہے۔ محبوب کے خزانے میں سب سے بہترین چیز جو بھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال کر کے رکھا تھا، اور جیسے ہمارے پیغمبر آئے تو ان کو ہر اعلیٰ چیز عطا کر دیا، یعنی رب کے خزانے میں جو بھی اعلیٰ چیز تھی ہمارے پیغمبر کو مل گئی، ہمارے پیغمبر کو میسر ہو گئی۔ رب کے خزانے میں سب سے بہترین ہاتھ جو تھی وہ میرے پیغمبر کو ملی۔
رب کے خزانے میں سب سے بہترین آنکھ جو تھی میرے پیغمبر کو ملی. رب کے خزانے میں سب سے بہترین، یعنی ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ ہمیں عطا ہوئی ہے، رب کے خزانے میں جو بھی کچھ آلہ تھی سب پیغمبر کو دے دیا. پیچھے کچھ بھی چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، پیغمبر آئے، حضرت آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. لیکن رب اپنے خزانے میں دیکھے تو رب کے خزانے میں تھوڑی بھی کمی نہیں آئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے پیغمبر کو بھیجا، دنیا کے اندر میرے پیغمبر کو بھیجا، رب اپنے خزانے میں دیکھتے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن ایک محبوب موجود نہیں ہے. یعنی رب کے خزانے میں کمی آ گئی، رب کے خزانے میں کبھی نہیں آئی. لیکن جیسی میرے پیغمبر کو عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب رب اپنے خزانے میں دیکھتے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن ایک میرا محبوب موجود نہیں ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنا محبوب بھیج کر کے تم لوگوں پر احسان کیا ہے. اتنی چیزیں عطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے، زمین آسمان، کتنے کھڑپ پتی ارب پتی دنیا میں لوگ موجود ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ بندہ بھیجا احسان کیا، یہ کھڑپ پتی ہے میں نے بھیجا تمہارے درمیان میں نے احسان کیا، میں نے بلڈنگیں بنائی احسان کیا، نہیں، پہاڑ بنائے احسان کیا، نہیں. لیکن جیسی میرے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک بیت المقدس سے شروع ہو رہی ہے اور سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا تک کہاں تک؟ ابھی آپ باہر جائیں گے تو آپ کو آسمان کی طرف جب نظر اٹھائیں گے تو آپ کو تارے دکھائی دیں گے. رات کے وقت ہے تو تارے دکھائی دیں گے، دن کے وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے تو آپ کو سورج دکھائی دیں گے. آپ زمین پہ ہیں لیکن آپ کی آنکھوں نے کروڑوں میل کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جہاں نہ آنکھ پہنچ سکی، نہ نوری، خاکی، ارضی، سماوی کوئی بھی چیز پہنچ نہ سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیر کو وہاں پہنچایا ہے. سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے آپ اکیلے سفر کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تک تم میرے ساتھ تھے، تم دوست تھے، اور ایک دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور تم میری رہبری کر رہے، تم کیوں نہیں ساتھ چلو گے یہاں سے آگے، میں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اگر میں ایک بال کے برابر بھی قدم آگے بڑھاؤں تو اللہ کے رب کی تجلی میرے پر کو جلا کر کے راکھ کر دے گی. کوئی نوری، ارضی، سماوی کوئی بھی کچھ بھی نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے محبوب کو بلایا اور کوئی اب تک جا نہیں سکتا وہاں تک، اس مقام پہ پہنچایا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے بیت المقدس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہو رہا ہے. جنت البقیع سے سفر کیے، پہلے آسمان پہ پہنچے. ہر آسمان پہ ایک ایک نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میری تھوڑی آواز دبی آ رہی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ سردی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے سینے میں درد ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک نبی کو کھڑا کیا. پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حضرت آدم آئے، سلام کیے اور کہنے لگے میرے بیٹے مبارک ہو، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد سے تھے. میرے بیٹے مبارک ہو، ہماری اولاد میں سے تم آئے، مجھے فخر ہے. سلام کیے. دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. تیسرے پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے پانچویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہاں پہ اب دو روایت ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ داخل ہوئے تو ہر نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہر نبی سلامی پیش کر رہے، فرشتے جوق در جوق حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامی پیش کر رہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب اس کی دو روایت ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بزرگ تھے، سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے،
اس کے بعد کہا گیا یہ بزرگ ہمارے استقبال میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ سب سے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو کہنے لگے یا جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دادا جان ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ نظر سمجھ میں آتی ہے دو تفسیر میں سے کہ ہمیشہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، باپ اپنے اولاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں کودے، اللہ سے مانگے نہیں، حضرت اسماعیل کو ذبح کیے، اسماعیل کو وادی غیر زرع میں چھوڑ کے آئے، اپنی بیوی کو چھوڑے، اتنی قربانی پیش کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی دعا، اے اللہ تیرا جو محبوب ہے، تیرا جو پیغمبر ہے، تیرا جو لاڈلا ہے، اس کو میری نسل میں پیدا کرنا۔ اور وہ کون سے نسل میں آئے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے اپنے رب سے دعا مانگے، اللہ ان کو میری نسل سے پیدا کرنا۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ والد ہو گئے، دادا ہو گئے، تو دادا وہ بیٹھے ہیں، اور بیٹے جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، قاضی ہو جائے، دنیا کے جس بھی اعلیٰ پوسٹ پہ وہ چلے جائے، لیکن اولاد کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے لیے کھڑا ہو، باپ کو کھڑا نہ کرے۔ تو ایک پیغام تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے اور گلے ملے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے تھے استقبال میں اور خوشی سے کہ میرا بیٹا آج آ رہا، آج میں اپنے گھر کو سجاؤں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام پیش کیے، اور سلام پیش کرنے کے بعد گلے ملے اور پیشانی پہ بوسہ دیے۔ اور کوئی بھی نبی پیشانی پہ بوسہ نہیں دیے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوست، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ میرے محترم، اس سے آگے کا سفر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھاتے ہیں، 8 جنت دکھاتے ہیں، جہنم دکھاتے ہیں، جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں، جنت کے نظارے دکھاتے ہیں، کون لوگ کس وجہ سے گناہ میں ملوث ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دکھاتے ہیں۔ میں وہ باتیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے کروں گا، کیونکہ وہ ساری تفصیلات میں نہیں رکھ سکتا۔ بس آج میں پیغام یہ دینے جا رہا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلا کر کے ایک بڑی اہم چیز عطا کی، عطا کی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ نماز تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ نماز تھی۔ میرے محترم، جس چیز کی جتنی قدر ہوتی ہے اس کو اسی حساب سے بلا کر کے عطا کیا جاتا ہے دنیا میں۔ یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، تمام کے تمام احکامات دنیا میں نازل ہوئی، حضرت جبرائیل آتے گئے اور پیغام دیتے گئے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پر بلا کر کے عطا کیا گیا۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ ایک محبوب کو ایک تحفہ دینے لگے کہ محبوب یہ تحفہ لے کر کے جاؤ، وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ میرے محترم، 50 نمازیں ملی۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 وقت کی نمازیں ملی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس تحفے کو لے کر کے آنے لگے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، آسمان پہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، کیا پیغمبر بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، رب سے کیا ملی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امتیوں کے لیے 50 نمازیں دی ہے، اور میری امتی اسے پڑھیں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اس کو جاؤ اپنے رب کے پاس واپس کرا لو، امت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، میری امت کو اتنی لاڈلی امت تھی، میری امت کے ان کو آسمان سے کھانا برستا تھا، ساری چیزیں آسمان سے آتی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 وقت نماز پڑھتا پھر بھی نہیں وہ پڑھا کرتی تھی، اسی لیے جاؤ نماز کم کرا کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کم کرائے، 5 نماز کم ہو گئے، 45 بچے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے پھر کم کرا کے آؤ، کم کراتے کراتے 5 نمازیں بچی۔ کتنی نمازیں بچی؟ 5 نمازیں بچی۔ 5 نمازیں بچی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ جاؤ اپنے رب سے یہ 5 نماز میں سے بھی کم کرا کے آؤ، آپ کی امتی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے اب شرم آتی ہے رب کے پاس جاتے ہوئے، کیوں ایسا نہ ہو کہ کہیں رب 5 کر کے یہ 5 بھی چھین لے، یہ 5 بھی نہ دے میری امتیوں کو، اسی لیے ابھی مجھے جانے میں شرم آ رہی ہے، اس لیے ابھی میں جا نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک نقطہ یہ ہے، نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے نبی نہ بناتا لیکن میرے اپنے محبوب کی امتی بنا دیتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں آنے کو خواہش مند تھے، یا اللہ مجھے اپنے نبی کا امتی بنا دیتا، مجھے نبی نہ بناتا لیکن اس نبی کا امتی مجھے بنا دیتا جو تیرے نزدیک سب سے اہم نبی ہے، اس نبی کا امتی مجھے بنا دیتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہش ظاہر کی، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کروائی کہ میرے محبوب ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب 5 نماز لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر آئے تو غمگین نظر آ رہے، پریشان نظر آ رہے، مکہ کی گلیوں میں اداس پھر رہے ہیں۔ رب کو اچھا نہیں لگا میرے محبوب اداس پھرے، رب کو منظور نہیں ہے نا میرے محبوب اداس پھرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلا لیے، اور وہ عرش پہ آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس نظر آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب، حضرت جبریل کے تھرو کہا کہ محبوب آپ اداس کیوں نظر آ رہے؟ تو کہنے لگے اداس میں اس لیے نظر آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی تھی، لیکن افسوس کی 5 نماز میرے پاس بچی، اب میری امتی محروم ہو گئے ثواب سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب ٹینشن مت لو، تمہاری امتی پڑھیں گے تو 1 نماز، لیکن اسے 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 5 نمازیں پڑھ لیں گے تو اسے 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ 1 فجر پڑھیں گے تو اسے 5 فجر پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 فجر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 ظہر پڑھیں گے تو اسے 10 ظہر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 عصر پڑھیں گے تو اسے 10 عصر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ثواب میں اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی، رکعت میں تو کمی کر دی، نماز کے وقت میں تو کمی کر دی، 50 سے 5 میں تو آ گئے، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم 5 میں نہیں پڑھ پا رہے۔ اگر میں قسم کھاؤں، خدا کی قسم کھا کر کے کہوں تو میں حالس نہیں ہوں گا کہ اکثر لوگ آج اپنی فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے آپ میں سے، اور فجر کی نماز پڑھے ہوئے اگر یہ بھی میں قسم کھاؤں تو اس میں سے آدھا سے زیادہ لوگ وہ نظر آئیں گے کہ فجر کی نماز پڑھے ہوئے 5 مہینہ 6 مہینہ 4 مہینہ 3 مہینہ گزر گئے ہوں گے۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ رمضان میں ہی پڑھے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہ رمضان کے بعد بھی فجر میں آ کر کے پڑھ لیے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے نا، افسوس کی بات ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ میرا معراج عرش پر ہوا، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، زمین و آسمان دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، لیکن میری امتی کو معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ نماز کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کریں گے، اس کو دولتیں عطا کریں گے، اس کو عزتیں عطا کریں گے۔ تو میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے دیوانوں، نماز کی پابندی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔